السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء کرام اور مجلس کے مہمان خصوصی ضلع ترقیاتی کونسل کے وائس چیئرمین اشفاق صاحب، حسب مراتب تشریف فرما اصحاب علم، دانشوران علاقہ، یہ اس وقت کا ایک بہت ہی مختصر پروگرام ہے اور جو بالکل موضوع سے ادھر ادھر نہ ہونے کا متقاضی ہے۔ لوگ شب و روز آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ستارے ٹوٹتے ہیں شب و روز یہاں، ستارے ٹوٹتے ہیں شب و روز یہاں، غضب تو اب ہوا کہ آفتاب ہی ڈوب گیا۔ لیکن جانے والا کہہ کے جا رہا ہے، کلیوں کو میں خون جگر دے کے جا رہا ہوں، کلیوں کو میں خون جگر دے کے جا رہا ہوں، صدیوں گلشن کی فضا مجھے یاد کرے گی۔ ضلع پونچھ کی علماء برادری کی نمائندہ تنظیم علماء اہل سنت والجماعت ہر سال ایک بڑا اجلاس منعقد کرتی۔ 2017 کا اجلاس جب ہوا اور اس کے مقرر خصوصی مفکر اسلام، پیکر خلوص و وفا، یہ وفا کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ وہ اکثر پڑھا کرتے تھے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، اس راہ پہ چلنے والے لیکن پھر بھی خوش رہے پچھتائے کم۔ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب تھے۔ تمہیدی گفتگو میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں آپ کے تنظیم کے چوتھے اجلاس میں شرکت کر رہا ہوں اور میرے احوال یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی تنظیم کے کسی اجلاس میں میری یہ آخری شرکت ہے۔ کچھ لوگ تیز ذہن ہوتے ہیں تو پہلے تو آنکھوں میں دوستوں نے باتیں کی اور شام کو مجھے فون آنے شروع ہو گئے۔ مفتی صاحب کی میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی شفقت تھی، تو کہا مفتی صاحب نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا میں تو اس کی یہ تعبیر کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صلی صلاتم مودعین، کہ جب بھی تم کوئی نماز پڑھو تو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ اور یہ قید صرف نماز کے ساتھ نہیں بلکہ آدمی جو بھی عمل کرے اس کو آخری سمجھ کر۔ تو میں نے کہا ایک کیفیت تھی، انہوں نے اس مجلس کو آخری سمجھ کر ممکن ہے تو خطاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد جاوید راہی ان کا ایک انٹرویو لے رہا تھا۔ یہ انٹرویو جاوید راہی نے ان کا سراجم منیر منظر عام پر آنے کے بعد لیا اور پوچھا کہ مفتی صاحب آپ کو یہ کیسے شوق ہوا سیرت پر لکھنے کا؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نہ لگیا ہوں ٹاکا وہ دی ہوں، آخرت واسطے میرا گولا کچھ بھی نہیں تھو، تو میں سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ لوں۔ اور آخری بات میں آپ کو سناؤں کہ ان کی بیماری کے دوران بغرض عیادت میں وہاں حاضر ہوا اور مجھے لگتا تھا کہ اب یہ چراغ، اب یہ سورج غروب ہوا چاہتا ہے۔ لگ بھگ 9 دن میں نے قیام وہاں کیا، پھر کسی تقاضے کے پیش نظر میں یہاں آیا اور میں سن کوٹ میں تھا۔ ان کی اطلاع انتقال کے 2-4 منٹ ہی میں منتظمین نے پہنچائی۔ میں وہاں پہنچا تو وہاں کے جو ناظم تعلیمات ہیں مفتی صغیر صاحب، وہ تشریف لائے، گلے ملے اور فرمانے لگے کہ 26 رمضان المبارک کو مجھے مسجد میں بلایا، چونکہ وہ معتکف تھے مسجد کے اندر،
फरमाने के बाद फरमाया, बुलाने के बाद फरमाया कि मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि मेरा आखिरी सफ़र शुरू हो गया है। और मैंने पलट कर अपनी ज़िंदगी को देखा तो मुझे याद आया कि 20 साल पहले एक बंदे ने मुझसे 20,000 रुपये बतौर कर्ज लिए थे। एक बंदे ने मुझसे 15,000 रुपये 20 साल पहले कर्ज लिए थे और अब वो लोग बहुत खुशहाल हैं, मालदार हैं, लेकिन शायद उनको याद नहीं रहा। और गालिब गुमान और यकीन मेरा ये है कि वो मेरी ज़ाती रकम थी, लेकिन कभी कभी मदरसे की रसीद मेरे पास रहती थी, तो मुमकिन है वो मदरसे के पैसे ना हों, तो आप ये 35,000 रुपये मदरसे को मेरी तरफ से दे दें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नकल की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग कसरत के साथ मौत को याद रखते हैं वो ज़माने के दानिश्वर हैं, वो हैं बड़े लोग। हाउलाइल अकयास, जिनके सामने आखरत हो, दानिश्वर वो होते हैं। तो मुफ्ती साहब मौत के लिए तैयार थे, हर वक्त मौत उनके सामने थी, और वो मेरा गुमान है कि अपने रब की मुलाकात का शौक़ था उन्हें अपनी रब की मुलाकात का शौक़ था। तो शौक़ वालों को रब भी जल्दी जो है बुला लेते हैं। इस चीज़ की ज़रूरत है कि मुफ्ती साहब पर बितरतीब उनका सवानही खाका भी पेश किया जाए और फिर उनकी खिदमात का खाका भी बितरतीब तफसील के साथ बयान किया जाए, लेकिन ये मजलिस इसकी इजाज़त नहीं देती। ये तो खराज तहसीन की मजलिस थी, 2-2 4-4 जुमलों में मेरी तमन्ना थी, और लोग भी चाहत भी होगी, लेकिन बहरहाल वक्त के तकाज़े को समझना भी ज़रूरी होता है। मौलाना असलम साहब ने आइंदा जुमा 3 बजे मरकज़ी जामे मस्जिद नड़ोल में इसी उन्वान से प्रोग्राम रखा है। मैं कोशिश करूँगा वहाँ मुरतब अंदाज से कुछ गुफ्तगू हो जाए। उनकी खिदमात को ज़माना याद करेगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हज़रत मुफ्ती साहब की तफसीर फैज़ुल मन्नान पर एमफिल का मकाला लिखा जा चुका है और मेरे पास आ चुका है, और उस ज़िमन के अंदर जो है वो मुफ्ती साहब की मुख्तसर सवानहें भी बयान की जा चुकी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल उलमा वरसतुल अंबिया इत्तकू फिरासतुल मुमिन हुवा यंजुरु मिन नूरिल्लाह। मौलवी साहब, ये कुरान की आयत है कि हदीस नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोमिन की फिरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। उसकी ज़िंदा मिसाल मैं ये देता हूँ कि एक बार का ज़िक्र है, वाक़या है कि मैं मुफ्ती साहब के साथ पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया, और सफ़र जब इख्तिताम को पहुंचा, मुझे अपने कमरे में बिठा के ये कहा, अशफाक साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नौकरी छोड़ने का नहीं कहा है, लेकिन मैं आज इस स्टेज पे आया हूँ। मैंने आपके साथ सफ़र करके देखा, मैंने आपके साथ मामलात करके देखे। मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप नौकरी को छोड़ दो और अपना कारोबार शुरू करो। और मुफ्ती साहब मेरे सामने ऐसा नमूना था कि उनके हर हर्फ को मैं हर्फ आखिर समझता था, और जो ही उन्होंने ये कहा मुझे कि आप नौकरी छोड़ दो, उसी दिन में मेरी सोपुर में नौकरी थी,
جا کے میں نے ریزائن کیا اور نوکری سے برطرف ہو کے اپنے کاروبار میں لگ گیا۔ میں نے مفتی صاحب کو یہ ضرور پوچھا، مفتی صاحب اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے کہ آپ مجھے نوکری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نوکری چھوڑ دو؟ مفتی صاحب نے کہا ایک ملازم جو ہے اس کو مہینے کے آخر تک یہ امید ہوتی ہے کہ مجھے یہ پیسے جو ہے میری تنخواہ کے مل جائیں گے، اور مہینہ بار وہ اللہ سے تعلق نہیں جوڑ کے رکھتا ہے۔ اس کو شور ہوتا ہے کہ میری تنخواہ 31 کو یا 30 ہو جائے گی، اور ایک کاروباری آدمی جو ہے اس کا میں نے یہ دیکھا کہ ایک دن اگر 1 کروڑ روپیہ کماتا ہے اور رات کو اللہ کے ساتھ اور تعلق بڑھا لیتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے میرے کاروبار میں اضافہ دے دے، مجھے اور بڑھا دے۔ اگر 10 لاکھ آیا تو دوسرے دن کچھ بھی نہیں آیا تو دوسرے دن اور ندامت کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرا کاروبار اور بڑھا دے۔ کاروباری لوگ میں نے دیکھا زندگی میں اللہ کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اس یہ نوکری کی غلاظت سے اکثر انجینئر جو ہیں یہ پاک دامن میں نے نہیں دیکھے اور غلاظت کی یہ رشوت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ بڑے قیمتی آدمی ہو، میں نے آپ کو دیکھا راستے میں کیا ہے کیا نہیں، تو چلو وہی میں نے حدیث کا مفہوم جیسے کہا کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ ان کی فراست میں نے اس دنیا میں ہی دیکھی کہ انہوں نے ان کی فراست دیکھی کہ یہ بندہ کچھ کر سکتا ہے، اور آپ اس چیز سے سبق دوش ہو جاؤ۔ تو مانا خیر اللہ نے دنیا میں بھی کافی کچھ دیکھنے کو دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دھرتی جو ہے یہ پوری مفتی صاحب کی موت کے بعد ہر پتا اور ہر ذرہ مجھے سوگوار دکھاتا۔ ان کی شفقتیں، ان کی مہربانیاں، ان کا تعلق جو ہے پوری زندگی مجھے لگتا ہے مجھے یاد رہے گا۔ اور میں اپنے سامعین کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ علماء کے ساتھ جڑے رہیں، علماء کے قدموں سے بہت کچھ ملتا ہے بندے کو۔